اسرائیل مرد آباد، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور آج یہ تمام امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے یہاں پہ سورہ حمد با جماعت تلاوت کر کے اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید معجزاتی کتاب ہے، کسی کی بے حرمتی کرنے سے اس کی بے حرمتی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کے مٹانے سے یہ مٹ سکتی ہے۔ ہمارا یہ احتجاج ہے سویڈن گورنمنٹ کے لیے کہ جو تمام اہل اسلام کے دلوں کو مجروح کر رہی ہے، ہم یہ اس مذموم قدم کی مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا سے آج کے اس جلوس کی وساطت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ سویڈن گورنمنٹ کو ہمارا احتجاج درج کرائے اور اس کو اس بات سے باز رکھے کہ یہ جو مذموم حرکت کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ مولانا مقصود حسین جان انسان کو انسان بنائے، یہی وہ قرآن ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اس قرآن کی تلاوت کی، یہی وہ قرآن ہے کہ امام حسین نے سر کے قلم ہو جانے کے باوجود بھی نیزے کے اوپر اس قرآن کی تلاوت کی اور یہ بتایا کہ اہل بیت قرآن سے اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو مقصد ہمارا ہے وہی مقصد قرآن مجید کا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراکل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن ناطق ہے لیکن ہدایت کرتا ہے، اہل بیت ناطق ہدایت کرتے ہیں، قرآن صامت ہے۔ قرآن پوری دنیا کو زندگی کا درس دیتا ہے، لہٰذا جو لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ پوری انسانیت کی بے حرمتی کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے خلاف احتجاج کریں اور پوری دنیا میں جتنی بھی عدالتیں ان سب میں کیس فائل کریں اور اپنے احتجاج درج کرائیں کہ دیکھیں یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، لہٰذا جو بھی اس کے خلاف بولے سب لوگوں کا فریضہ ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آج ہم اس جلوس کے توسط سے UN میں اپنی یہ احتجاج درج کراتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے قرآن کے توہین کرنے کے واقعات کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ السلام علیکم۔